अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक तरफ तो जी जंगे रुकवाने के सिलसिले में कोशिशें तेज हो चुकी हैं, जबकि दूसरी तरफ नई जंगें सर उठा रही हैं और भारत पर तोल रहा है कि वो एज सून एज पॉसिबल पाकिस्तान से हुई शिकस्त का बदला ले। भारतीय मीडिया इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत की जानब से एक नोटम जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 19 अगस्त से लेकर यानी कल से लेकर 21 अगस्त तक भारतीय जंगी जहाज मकबूजा कश्मीर के अंदर एक्सरसाइज करेंगे, जंगी मशकें करेंगे। अब आप अंदाजा करें कि इतना बड़ा भारत उसको जंगी मशकें करने के लिए कश्मीर के अलावा कोई और जगह नहीं मिली, यानी वो जंगी मशकें पाकिस्तान के बॉर्डर पर या एलओसी पर आकर ही करता है। दूसरी तरफ चंद दिन पहले भारतीय आर्मी चीफ ने यह ऐलान किया कि हमारी फौज तैयार रहे, जंग दोबारा किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। तीसरी तरफ मोदी ने 15 अगस्त को शाही किले में खड़े होकर कहा कि हम किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आएंगे और हम पाकिस्तान को भरपूर सबक सिखाएंगे। हम पाकिस्तान का पानी भी जो है वो जारी नहीं करेंगे, ये हमारा पानी है और हम ये पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे चाहे जो भी हो जाए। चौथी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि अगर हमें 10 मिसाइल मारकर डैम अगर इंडिया ने बनाया पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, उसको तबाह करना पड़ा तो हम तबाह कर देंगे। फिर पांचवी दलील यह है कि अमेरिका के अंदर खड़े होकर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने यह कहा कि अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं, अगर हमें लगा कि एक बड़ा दुश्मन हम पर हमलावर है और हम तबाह हो जाएंगे, तो फिर हम आधी दुनिया अपने साथ लेकर डूबेंगे। अब मुझे बताएं कि ये क्या सूरत हाल है, मामला किस तरफ जा रहे हैं। यानी जो लोग कहते हैं कि नहीं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर सब अच्छा है, ये जो जंग की खबरें हैं या हालात कशीदा होने की खबरें हैं, ये खबरें ठीक नहीं है। तो फिर भारतीय मीडिया क्यों चीख रहा है कि उन्होंने एक नोटम जारी किया है जिसके अंदर ये सब कुछ है। अच्छा, एक तरफ ये कोशिश हो रही, ये चीजें हो रही हैं, दूसरी तरफ कि ये जंग ना हो चीजें, बल्कि इससे पहले एक और बयान अपने दलाइल के लिए जो है वो कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है, एक और खबर आ जाएगी और वो खबर ये है मार्को रोबियो अमेरिकन वजीर खारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी जानब से एक टीवी इंटरव्यू दिया गया है। टीवी इंटरव्यू के अंदर मार्को रोबियो ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर पर हमारी रोजाना की बुनियाद पर नजर है और डोनाल्ड ट्रंप बारहा इस सीज फायर के पीछे क्या कोशिश थी उस पर बोल चुके हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ज्यादा देर तक सीज फायर बरकरार रखना मुश्किल है। ज्यादा अरसा सीज फायर या जंग बंदी को बरकरार नहीं रखा जा सकता। आज पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने यह खबर रिपोर्ट की है कि अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट ने खबरदार कर दिया है कि इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकता। एक तरफ तो ये चीज, दूसरी तरफ दो खबरें सुन लें। नंबर 1 खबर यह है कि वांग जी चाइनीज वजीर खारजा, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इंडिया पहुंचे हुए हैं। आज उनकी जयशंकर के साथ मुलाकात हुई है और पिछले 5 सालों से जो इंडिया और चाइना में चल रहा है एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, लद्दाख, और जितनी ठुकाई इंडिया की चाइना से हो चुकी है, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लद्दाख के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो कुछ हो चुका है वो पूरी दुनिया जानती है। और 5 साल के बाद तकरीबन ये बड़ा अहम तरीन दौरा है वांग जी का पहुंचना, क्योंकि इंडिया ने चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि हम लड़ना नहीं चाहते, वो अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगा दिया तो हमें अब बचाओ, हमारे साथ खड़े हो, हम आपके साथ खड़े होते हैं। अजीत डोवल ने रूस का दौरा कर दिया, तो अब वांग जी भारत आए हैं। भारत के बाद वो पाकिस्तान का भी दौरा करने जा रहे हैं। लिहाजा चाइना
اور انڈیا کا قریب آنا، اس کا مطلب یہ کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ٹینشن بڑھ رہی ہے وہ اس کے اندر چائنا کردار ادا کر سکتا ہے. پہلے تو چائنا نے مکمل طور پہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا نا، جو PL-15 میزائل چلے، J-10C چلے، اور انڈیا نے کہا بیسیکلی ہمیں پاکستان نے نہیں ہرایا، اس کے پیچھے تو چائنا کھڑا تھا. اب ایک اور خبر سن لیں، ملاقات کی خبر ہے. مودی اور شہباز شریف میں یعنی یہ بھی کوششیں تیز ہو چکے ہیں. سینئر صحافی ہیں طارق عزیز صاحب، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر اعظم مودی کے درمیان ملاقات. دونوں وزرائے اعظم 2 ستمبر کو چین کی فتح کے 80 سالہ جشن کی تقریب میں مدعو ہیں. چین پاکستانی اور بھارتی وزرائے اعظم کے درمیان سائیڈ لائن ملاقات کے لیے متحرک ہے. شہباز شریف 29 اگست کو SCO کانفرنس میں شرکت کریں گے. صدر شی سے ملاقات بھی طے ہے. تو لہذا ایک طرف مودی پہنچ رہا ہے اور مودی کو مدعو کیا گیا ہے. اور مودی اگر یہ چائنا کا دورہ کرتا ہے تو یہ پچھلے 5 سالوں میں مودی کا پہلا دورہ ہوگا، خاص طور پہ جو LAC پر جو انڈیا اور چائنا کی جنگی صورتحال وہ سٹینڈ آف جو ہے اس کو لے کر. اس کے بعد تو اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے مودی کی، اگرچہ مشکل ہے کیونکہ مودی نے، یاد رکھیے جب ٹرمپ نے مودی کو بلایا تھا نا کہ آؤ فیلڈ مارشل پاکستانی بھی آئے ہوئے ہیں، آپ بھی لنچ آپ بھی شرکت کریں، تو مودی کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ مجھے آصم منیر سے ملنا پڑنا ہے تو اس لیے میں نے شرکت نہیں کی. تو ایک طرف یہ چیزیں بڑی بڑی واضح ہو چکی ہیں کہ بھارت اور کچھ ذرائع یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگست کے آخر میں انڈیا پاکستان کے درمیان جھڑپ ہو جائے، کیونکہ انڈین آرمی چیف نے کہہ رکھا ہے کہ جنگ بہت جلد شروع ہو سکتی ہے. کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جنگ ستمبر کے شروع میں شروع ہو جائے. یعنی یہ جو مختلف لوگ جو اپنا انالیسس دیتے ہیں، جو مختلف فوجی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھتے ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے. باقی ظاہر ہے جنگ کی خواہش تو کسی کی نہیں ہوتی، نہ کسی انڈین کی ہوگی نہ کسی پاکستانی کی ہوگی کہ جنگیں شروع ہو اور لوگ مریں. اور اسی طرح آج یوکرین کے صدر زیلنسکی امریکہ پہنچ رہے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ ملاقات، اور کوشش یہی ہو رہی ہے ٹرمپ زیلنسکی کو منا لیں کہ تم کریمیا جو ہے اس کو سرنڈر کر دو، نیٹو میں شرکت کرنے سے انکار کر دو تو روس پیوٹن تمہیں معافی دے دے گا اور جنگ بندی ہو جائے گی. بہرحال روس اور یوکرین کی جنگ رکنا بھی ضروری ہے، اور پاکستان کے اندر جو حالات ہے سیلاب کے، معیشت کے، سیاسی عدم استحکام، تو یہ والی جنگ بھی کسی سے طرح بھی نہ انڈیا افورڈ کر سکتا ہے نہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے. دوسری طرف پہلے سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھے، معافی 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 مانگو معافی مانگو، ایک نہیں دو نہیں تین ہیٹرک کر دی، کالم لکھ دیے. اور وہ معافی والا چیپٹر الٹا پڑ گیا. لوگوں نے کہا یہ منہ بول کے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے معافی مانگو، اتنے یہ بےتاب ہے، ان کی بس ہو چکی ہے. تو آج جناب فیصل واڈا میدان میں آئے ہیں، اور فیصل واڈا نے یعنی ان چیزوں کو جو ڈیمیج ہوا ہے نا سہیل وڑائچ کے کالموں کی وجہ سے، اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. معافی کہتے ہیں معافی کا عنصر کسی مثال کے اوپر آیا تھا، ابلیس کی مثال تھی، اس کے حوالے سے بات ہوئی، اس کا مفہوم ہم نے اپنی مرضی کا نکال لیا. نہ معافی کے لیے کسی نے کہا ہے کہ مانگو، نہ معافی مانگنے والا یہ ایڈمیشن کرے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ معافی مانگے گا نہیں. یہ جو فیصل واڈا کی بات کی نا، کہتے ہیں ایک تو کہا نہیں گیا، دوسرا یعنی وہ معافی مانگے گا نہیں، وہ نہیں مانے گا. اور پھر یہی یعنی اب شروع ہو گیا ایک سلسلہ شروع ہو گیا وضاحتوں کا. حسن ایوب وہ جو کہتے ہیں راوی چین لکھ رہا ہے، کہتے ہیں برسلز میں فیلڈ مارشل کی اوورسیز پاکستانیوں سے غیر رسمی ملاقات کو بلا وجہ متنازع بنایا گیا. معافی تو پہلے سے فوج کہہ رہی ہے معافی ہم سے مانگو، وہ تو پرانا موقف ہے، اور معافی مانگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقدمات ختم ہو جائیں گے. جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی ان پر تو مقدمات بنے ہی نہیں ہیں، لیکن معافی کا وہ مطلب نہیں ہے کہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو قانونی مقدمات سے استثناء ملے گا. جو کیسز عدالتوں میں ہیں وہ قانون کے مطابق چلتے رہیں. کیونکہ وہ معافی والا چیپٹر الٹا پڑ گیا ہے تو اب اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا، مسلم لیگ نون نے رانا ثناء اللہ کو سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے سینیٹر اعجاز چودھری جن کو 10 سال کی سزا ہو گئی، پھر 10 سال کی سزا ہو گئی اور ان کو نائل قرار دیا گیا. اب پنجاب سے ان کی سیٹ پر ہونا ہے الیکشن. خواجہ سعد رفیق کو پہلے منایا گیا کہ وہ حماد اظہر کے والد کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس پر الیکشن لڑیں. خواجہ سعد رفیق نہیں مانے. پھر کہا گیا آپ سینٹ کے اندر آ جائیں، ترلا کی جگہ خواجہ صاحب نے کہا اس طرح کی صورتحال میں نہیں آنا چاہتا، ہم جیتے ہوئے نہیں ہیں. اب رانا ثناء اللہ ظاہر ہے وہ ہارے ہوئے تھے،
انہوں نے خوشی خوشی، وہ مشیر بھی بن گئے تھے، اب خوشی خوشی وہ کہتے ہیں سینیٹر بن جائے، اور کیا چاہیے. تو اب رانا ثناء اللہ کو ٹکٹ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. تو یہ جناب صورتحال بنی ہوئی ہے جو ہے، چاہے وہ انڈیا پاکستان کی صورتحال ہو، چاہے رشیا اور یوکرین کی صورتحال ہو. اللہ کرے کہ معاملات اس حد تک نہ جائیں. اور بھارت، لیکن ظاہر ہے یہ پہلے دن سے پوری دنیا کہہ رہی ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ جو ہزیمت ہوئی ہے، وہ جو رافیل گرے ہیں، وہ جو مبینہ طور پر 250 سے زائد لوگ بھارتی فوج کے مارے گئے ہیں، تو اس کا بدلہ تو وہ لیں گے. اور دنیا نے کیا کہنا ہے، خود مودی نے 2 دن پہلے اعلان کیا ہے، بھارتی آرمی چیف نے اعلان کیا، پاکستان زندہ باد.